من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر. جو اللہ کی بارگاہ میں نیکی کر کے آئے گا، نیکی لے کے آئے گا، تو اس کو بدلہ اس سے، کہیے نا، آپ ایک لائیں گے کم از کم اس کا 10 گنا ملے گا، کم از کم. زیادہ کی کوئی انتہا میں یا کوئی عالم مفتی یعنی اتنا ہی ملے گا، نہیں، کوئی انتہا نہیں، اللہ جتنا چاہے. اچھا پھر وہ جو جزا ملے گی وہ دائمی ہے، اس کو فنا نہیں ہے. جو اجر ملے گا وہ دائمی ہمیشہ کے لیے ہوگا، اس کو فنا نہیں. یہ نفع کا سودا ہے یا گھاٹے کا؟ نفع کا سودا. تو گھاٹے کا سودا کون پسند کرتا ہے؟ تو ایک نیکی لاؤ کم از کم 10 گنا ضرور، بہتری بھلائی اس کے اچھے کے ساتھ. آپ کسی مسلمان کے لیے محبت سے مسکرائے ہو، کسی کو اللہ کی محبت میں ملنے گئے ہو، یہ اللہ کا بندہ ہے، نیک ہے، چلو جاؤں اس کو سلام کروں، اس کی زیارت کروں. آپ کے اتنے عمل پر آپ کو کتنا اجر ملے گا آپ کو اندازہ ہی نہیں. آپ نے 150 خرچ کیے ہوں گے جانے آنے میں، آپ کو لاکھوں اس کے بدل ملیں تو بتائیے یہ کتنا نفع ہے، کتنا فائدہ ہے. اور پھر ثواب وہ جو ختم ہونے والا نہیں ہے. اور برائی کی طرف گئے ہیں تو اب اس کا سن لیں. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور جو برائی لائے گا، بدی لائے گا، تو برا کام کرنے والوں کو بدلہ نہیں ملے گا مگر جتنا کیا تھا. برائی کے برابر، اس سے زیادہ، نیکی پہ کئی گنا، برائی پہ جتنا کیا تھا. یہ کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اونچی سوچیں. آپ کاروبار کرنا چاہتے ہو، جی کس میں نفع زیادہ ہوگا؟ وہ کاروبار کروں گا جس میں نفع زیادہ ہوگا. کوئی پتہ چل جائے اس میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے، کبھی کریں گے وہ کام؟ ہاں، میں بے وقوف ہوں کیا؟ تم نے پاگل سمجھا ہوا ہے؟ میں گھاٹے کا کام کروں گا، نقصان کا کروں گا، خسارے کا کروں گا، لاس کا کروں گا. میں تو فائدے کا کروں گا، جس میں پروفٹ ہو، جس میں نفع ہو، فائدہ ہو. تو آپ کو بتا دیا گیا نیکی لاؤ گے تو نفع ہی نفع ہے، اور اگر برائی ہو جائے توبہ کر لو، لاؤ گے تو اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں. مہربانی ہے کتنی، کرم ہے کتنا. اب اس پر آپ کو میں واقعات سناؤں، آپ کو تفصیل سناؤں تو آپ حیران رہ جائیں. آپ کرتے ہیں دعائیں، بہت اچھا کام ہے. دعا عبادت ہے، دعا کرنا. جنہوں نے نہیں کہا وہ بھی کہہ لیں، دعا کرنا. یہ جب کہلواتا ہوں تو مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو یاد ہو جائے. الدعاء هو العبادہ. دوسری حدیث میں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اور دعا میں انسان کو بڑا مزہ آتا ہے، دلچسپی. اپنے لیے مانگ رہا ہے، دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے. تو دعا جب کرتے ہیں تو کس سے کرتے ہیں؟ اس کے ہاں کوئی کمی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی مجبوری ہے، تو یقین سے کیا کرو نا. اب یقین سے کرتے ہی نہیں ہو، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، شک میں، ڈاؤٹ میں. تو جب خود شک میں ہو تو پھر بتاؤ کیا ہوگا؟ یقین کے ساتھ کرو، کیونکہ جس سے مانگ رہے ہو اس کے لیے کوئی کمی، کوئی کمزوری سوچی بھی نہیں جا سکتی. دعا کرتے ہیں آپ. کبھی
آپ کو دعا کا بدل سال میں کبھی 10 سال میں مل جاتا ہے، کبھی نہیں ملتا. دعا پہ دعا کر رہے ہیں، ایک دعا آپ نے 10 دن کی، 20 دن کی، مہینہ کی، کوئی نہیں. یہ آپ کی ساری دعائیں جمع ہو رہی ہیں. دعا کے بدل میں 3 باتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ بات پوری ہو جاتی ہے، یا اس سے بہتر دے دیا جاتا ہے، یا اس سے بہتر. اللہ فرماتا ہے فرشتوں کو یہ نہیں دینا میں نے اس کے لیے اس سے بہتر رکھا ہے، آپ کو اس سے بہتر ملتا ہے. کبھی اس دعا کے بدلے آپ کے ساتھ ہونے والی برائی کو ٹال دیا جاتا ہے. آپ دعا کر رہے ہیں، دعا تو قبول نہیں ہوئی لیکن کوئی برائی ٹل گئی. اور آخری کیا ہوتا ہے؟ وہ دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی، آخرت کے لیے جمع ہو جاتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن بندے کے سامنے ڈھیر لگا ہوگا ثواب کا، نیکی کا، ہیپ پورا جیسے پہاڑ ہوتا ہے. یا اللہ یہ کیا ہے؟ میں نے تو ایسا کوئی عمل نہیں کیا. فرمایا یہ تیری دعائیں ہیں، جو تو دنیا میں دعائیں کرتا تھا ہم نے تجھ کو دنیا میں نہیں دیا تھا، یہ وہ ہیں. تو اس وقت بندہ کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی، مجھے آج ہی ملتا. تو میں نے بتایا نا، انسان بڑا جلد باز ہے، دعا ضائع ہوتی نہیں. شوق سے کیا کرو، دوسروں کے لیے کرنے سے بھی اپنا بھلا ہوتا ہے، اپنا بھلا ہوتا ہے. آپ اللہ کی مخلوق کے لیے خیر مانگیں، آپ کی خیر ہو جاتی ہے. آپ اللہ کے پیاروں کی خیر مانگیں، آپ کی خیر. اور کسی بندے کے پاس جاؤ، اس کو کہو تو تیرا اچھا ہو، تیری اولاد کا اچھا ہو، جیب سے نکال کے دیتا ہے کچھ یا نہیں دیتا؟ اس کا بھلا مانگ رہے ہیں تو وہ دے رہا ہے. کہاں دنیا کے لوگ، کہاں رب تعالی. اللہ کی، اس کے پیاروں کی خیر مانگو گے وہ نہیں دے گا. اور اللہ فرماتا ہے مجھے بڑی حیا آتی ہے میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور میں اس کو خالی پھیر دوں. اس کا مسئلہ نہیں، میری شان کا مسئلہ ہے. اللہ خالی لوٹاتا نہیں. بدل کس طرح ملنا ہے وہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، دعا ضائع ہوتی نہیں. تو جو نیکی کریں گے اس کا بدلہ کم از کم 10 گنا زیادہ، جتنا اللہ چاہے، کوئی لمٹ، کوئی انتہا نہیں. کروڑوں دے، کھربوں دے، گنتی میں نہ آئے اتنا دے. لیکن برائی لاؤ گے تو اتنا ہی. یہ نہیں کہ چھوٹی سی خطا کا بہت بڑا عذاب، نہیں، جتنا ہوگا اس کے برابر اسی طرح. تو یہ مہربانی ہم پر ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، گناہ کا بدلہ خود گناہ گار کو ملے. ایک کے گناہ میں دوسرا پکڑا نہیں جائے گا. گناہ جس نے کیا وہی پکڑا جائے گا، اس کے گناہ میں دوسرا نہیں پکڑا جائے گا. دوسرا یہ کہ گناہ میں اللہ زیادتی نہیں فرمائے گا، کیونکہ یہ عدل کے خلاف ہے. عدل کے ایسے ہی کسی کو بغیر گناہ کے نہیں. یہاں پولیس والوں کو شک ہو جائے، گورنمنٹ کو شک ہو جائے، عدالت آپ کے لیے گواہ نہ ملیں، ان شک ہو جائے، پکڑ لیں، سزا دے دیں. وہاں ایسا نہیں. وہاں کوئی بھول چوک کی گنجائش نہیں ہے. کافروں کے چھوٹے بچے، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے کیونکہ ان کو ہوش نہیں آئی، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، یہ رب نے عطا کیا یہ دین، اس سے اچھا پیارا دین کوئی اور پڑھ کے تو دیکھو، سمجھ کے تو دیکھو، اس میں بھلا ہی بھلا ہے. اب سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جا رہے تھے. آپ کو اس شہر کو چھوڑنے کا ملال تھا. میں یہاں پیدا ہوا، میرے باپ دادا یہاں، اللہ کا گھر یہاں، 53 برس وہاں ظاہری طور پر گزارے. تو حضور کو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بسایا ہوا شہر چھوڑنے کا ملال تھا. اللہ نے آیت اتاری،
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. میں نے آپ کو یہ آیت یاد کرائی تھی، یہ 85 نمبر 85 نمبر آیت ہے سورہ قصص کی. جتنا حصہ میں نے پڑھا، پوری آیت نہیں، جتنا حصہ میں نے پڑھا ہے یہ یاد کر لو. کبھی مدینہ جاؤ، مکہ جاؤ، وہاں انگلی سے دیوار پر، کعبے کی دیوار پر، وہاں کے کسی پلر پر یہ آیت انگلی سے لکھ دینا، مرنے سے پہلے دوبارہ وہاں جاؤ گے انشاءاللہ. یہ آپ کو میں نے یاد کرا دی. 85 آیت کا نمبر سورہ قصص، اتنا حصہ. اللہ فرماتا ہے بے شک جس نے تم پر قرآن فرض کیا وہ تمہیں پھیر لے جائے گا جہاں پھرنا چاہتے ہو. جہاں لوٹنا چاہتے ہو اللہ وہاں لوٹائے گا. اللہ نے لوٹایا یا نہیں؟ مکہ فتح ہوا یا نہیں؟ رب پہ یقین کر کے دیکھو، رب پر یقین کر کے دیکھو. جو اس کی مانتے ہیں پھر وہ ان کی مانتا ہے. ہم رب کو تو مانتے ہیں، رب کی نہیں. رسول کو مانتے ہیں، رسول کی نہیں مانتے. ان کے ماننے والے بن جاؤ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر پوچھا جائے گا وہ کیا چاہتے ہو؟ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. بن کے تو دیکھو. جو رب کے بندے بن جاتے ہیں پھر ان کے لیے خیر ہی خیر ہو جاتی ہے. جو اللہ کی نہیں ٹالتے پھر اللہ ان کی نہیں ٹالتے. مہربانی ہوتی ہے. کوشش کر کے دیکھو. چاہو تو جب ارادہ کرو گے نا، یہ بندے کا ارادہ یہ سب سے بڑی قوت ہے. آپ کے ارادے کی دیر ہوتی ہے، آپ ارادہ کر لیتے ہیں پھر آپ کرتے ہیں. جب تک ارادہ کچا ہے آپ کی ہمت بھی نہیں ہوتی. ارادہ کر لیا میں نے فلانی جگہ جانا ہے، اب آپ تیاری بھی کر رہے ہیں، کاغذ بھی بنا رہے ہیں، ٹکٹیں بھی لے رہے ہیں، سفر بھی کر رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، کیونکہ ارادہ کر لیا. نہیں تو پھر وہ جب ارادہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کی ہمت بھی. تو آپ ارادہ کر لو جنت میں جانے کا. تیاری کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ارادہ ہی نہیں کرتے. ابھی تو یار رہنے دو، جنت بڑی دور کی بات ہے، دنیا کے مزے کرنے دو. جہاں کے پتہ نہیں ہے اس کے لیے تو کوئی جناب، جہاں کا پتہ نہیں ہے کہ یہاں رہنا ہے یا نہیں رہنا بہت تیاری ہے، اور جہاں کا پتہ ہے پکا پتہ ہے وہاں کے لیے کوئی تیاری. تو کیا سمجھدار ہیں ہم؟ وائز مین کون ہوتا ہے؟ سمجھدار کون ہوتا ہے؟ دانا کون ہوتا ہے؟ عقل مند کون ہوتا ہے؟ جو تیاری کرتا ہے، تیاری رکھتا ہے.